بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. الحديث السادس عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا رواه الترمذي. تو یہ باب جو ہے باب فی الیقین والتوکل، یقین و توکل کا باب چل رہا ہے، اور اسی کے ہم مثل حدیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو، اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے کہ اس کے اوپر توکل کا حق ہے، یعنی اللہ کے اوپر تمہارا توکل اگر صحیح ہو جائے، کامل ہو جائے، تم اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہو جاؤ تو اللہ تم کو اس طرح سے رزق دے گا، اللہ تمہارے لیے رزق کا دروازہ ایسے کھول دے گا جس طرح اللہ پرندے کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسن کہ صبح کے وقت بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا اور شام کے اندر جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث آگے بھی گزری ہے جس میں یہ نہیں تھا کہ تغدو خماسن ہو تروح بطانا۔ خماس مخمصہ سے بنا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اسی سے یہ خماس بنا ہے بھوکے پیٹ، اضطرار کی حالت، بے چینی کی حالت۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا توکل اللہ کی ذات پر ایسے ہو جائے کہ جیسا کہ اللہ کی ذات پر توکل کا حق ہے، تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے تو تمہارا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ تم کو ایسے کھلائے گا، ایسے پالے گا، ایسے رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو پالتا ہے۔ کہ انسان کو آج جینے کے لیے جو سب سے بڑی اس کی فکر ہے وہ اس کا رزق معاش، جینے کی فکر، کہاں سے کمائے گا، کیسے کھائے گا، بچوں کو کیسے پالے گا، یہ سب سے بڑی ٹاپ اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو اس کا حل بتایا گیا کہ توکل کرنا سیکھ لو، اللہ پر توکل کرنا سیکھ لو جیسے کہ اس پر توکل کا حق ہے۔ فرمایا کہ پرندے جو ہے صبح سویرے نکلتے ہیں، پرندوں کا ارلی مارننگ نکلنا یہ مشہور ہے، اسی لیے پرندوں کی مثال بھی دی جاتی ہے، جو جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ ارلی برڈز۔ انسانوں کے اندر ان کی مثال دی جاتی ہے کہ جلدی اٹھنے والے،
اور جو دیر سے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، دن بھر سوئے پڑے رہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ لیزی برڈس. تو اچھائی میں بھی مثال دی جاتی ہے اور برائی کے اندر بھی مثال دی جاتی ہے، کیونکہ پرندے جو ہوتے ہیں ایسی مخلوق ہے جو صبح جلدی اٹھتے ہیں. صبح پرندے جلدی اٹھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پرندوں کو ویسے بھی کھلا سکتا ہے. کھلا سکتا ہے نا اللہ تعالیٰ. ان کے نیسٹ کے اندر، ان کے مالے کے اندر، ان کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ سیدھی روزی بھیج دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جیسا کہ پچھلے ہفتے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا بھی کوے کے بچے کے متعلق کہ مرکات میں ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ کوے کے بچے کو کون پالتے ہیں؟ چوڑیاں پالتی ہیں جب تک وہ بڑا ہوتا ہے. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. تو اللہ ان کو بھی کھلا سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے ان کو اڑایا کہ جاؤ اپنی روزی کو تلاش کرو. جاؤ اور اپنی روزی کو کیا کرو؟ تلاش کرو. تو اس میں انسان کے لیے سبب ہے کہ روزی تمہیں گھر میں، اللہ تمہیں گھر میں بیٹھ کے بھی کھلا سکتا ہے. لیکن پرندے کو کہا کہ پرندے جیسی چھوٹی مخلوق کو اللہ یہ کر رہا ہے جس کا کامل توکل، جس کی مثال حدیث کے اندر دی جا رہی ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے کہ تمہارا توکل اللہ پر ایسا ہو جیسا پرندے کی طرح ہو. لیکن اللہ نے پھر بھی کہا کہ جاؤ، اس کو اڑایا کہ تم اپنی روزی تلاش کرو، تلاش کر کے کھاؤ. ہاں اللہ نے مقدر کر کے رکھی ہے، لیکن سرچ کرنا، تلاش کرنا یہ تمہارے ہاتھ میں، اسباب اختیار کرنا تمہارے ہاتھ میں. اور فرمایا کہ تغدو، فرشتے صبح سویرے نکلتے، جلدی نکلتے، کیونکہ صبح کی وقت کی جو برکات ہوتی ہے وہ پرندے جانتے ہیں. صبح کی وقت کی جو برکات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقت کے اندر برکتیں رکھی ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی اکرم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. یہ روایت میں آتا ہے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے جو صبح کا وقت ہے، مارننگ کا جو ارلی مارننگ کا جو ٹائم ہے، اس میں برکت عطا فرما. جب یہ نبی کی دعا ہو تو وہ صبح کے وقت میں اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہوں گی. کہ نابالغ بلوغ کا مزہ کیا جانے، اس طرح سونے والا صبح اٹھنے کا مزہ کیا جانے. صبح اٹھنے کا اصل چیز یہ ہے کہ بھائی فرمایا کہ اس امت کے لیے صبح کے اندر فی بکوری اللہ نے برکت رکھی ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش وہی انسان کرے گا جس کو یہ پتا ہو کہ برکت کیا چیز ہے. بس میں نہیں کہ اللہ نے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ نے اس امت کے لیے اس کی صبح میں برکت رکھی ہے. تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ جس کو یہ پتا ہو کہ برکت کیا چیز ہے. جس کو برکت کا ہی بتانا ہو کہ برکت کیا چیز ہے تو پھر وہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرے گا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے نافہم لوگ یہ سمجھتے ہیں برکت کا مفہوم، برکت کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 ہو تو مہینے کے آخر میں وہ 12 ہو جائیں کہ بھائی یہ برکت ہے. یعنی کوانٹٹی کا بڑھنا یہ برکت نہیں ہے. برکت جو ہوتی ہے انسان کی جان میں بھی ہوتی ہے، اس کے مال میں بھی ہوتی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اب برکت جو ہے عام ہے.
جان بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، اولاد بھی ہے. تو برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز چھوٹی اماؤنٹ میں ہو، وہ زیادہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ برکت ہے. نہیں، برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مختصر اور کوانٹٹی کے حساب سے کم چیزوں کے اندر اتنا کام بنا دیتا ہے کہ جو زیادہ چیزوں والا نہیں کر سکتا. عمر کی برکت مثلا، عمر کی برکت کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ عمر کم دیتا ہے، لیکن وہ چھوٹی عمر میں اتنے کام کر جاتے ہیں کہ اس سے ڈبل عمر پانے والے کو وہ کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ خود صاحب کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی کتنی عمر پائی انہوں نے؟ صرف 45 ایئرس. صرف 45 ایئرس کی ان کی عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن کتنی کتابیں لکھی انہوں نے؟ صرف کتابیں نہیں لکھی، ان کی کتابیں مقبول بھی اتنی ہیں. ایک کتاب تو خود ہم پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ شافعی المسلک ہے، حنفی بھی نہیں ہے، مذہب شافعیہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی کئی کتابیں ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. انہی میں سے ایک ریاض الصالحین جو ہم سامنے لے کے بیٹھے ہیں. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے اربعین النووی، اس کو ہمارے دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے. مسلم شریف کے اوپر انہوں نے شرح لکھی، مقبول شرح. تو اتنی چھوٹی عمر میں اتنا کام کیا اور اتنا مقبول کام کیا کہ ان کی کتابیں آج لوگ پڑھتے ہیں، آج ہم ہی پڑھ رہے ہیں. تو چھوٹی عمر میں کتنا کام کیا انہوں نے، یہ عمر میں برکت ہوتی ہے. ہمارے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں ان کے روزانہ کے اوپر بلوغت کے بعد کو، تو کئی صفحے بنتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں کتنے پیجز لکھے ہوں گے. اس کے علاوہ ان کو مدرسے کا کام ہے، پڑھانا ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، پھر مریدین کا ہجوم ہے، ملنے والے ہیں، خطوط آ رہے ہیں، ان کا جواب دینا ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عمر میں برکت دیتا ہے، کسی وقت میں برکت دیتا ہے. ہم سنتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں قرآن پڑھتے تھے، رات میں قرآن پڑھتے، رمضان کے اندر. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت دی تھی؟ ہم دن میں 10 پارے نہیں پڑھ سکتے، یہ دن کا ایک قرآن اور رات کا ایک قرآن پڑھ لیتے تھے. تو کس طرح ممکن ہوا؟ یہ ممکن اسی طرح ہوا کہ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت دی تھی، اور اوقات میں برکت کی وجہ سے وہ مختصر وقت میں بڑے بڑے کام کر لیتے. صرف مالوں میں برکت ہوتی ہے. اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اولاد فرما بردار ہے، سننے والی اولاد ہے، ساتھ میں کھڑے رہنے والی اولاد ہے، خدمت گزار ہے. یہ اولاد کی برکت ہے. یہ برکت کا لفظ کہاں نہیں سنتے ہیں. جب کسی کا نکاح ہوتے ہیں تب بھی ہم برکت کی دعا دیتے ہیں کہ بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک وجمع بینکم بالخیر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کے تبارک الذی بیدہ الملک، کتنی جگہ پہ برکت کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ برکت ہے. تو برکت کا مفہوم تو سمجھیں کہ برکت کیا ہے. برکت کے معنی دوام، کسی چیز کے اندر دوام، ہمیشگی، تعدیل رہنے والی نعمت. کسی چیز کی برکت یہ ہے کہ انسان نے اس چیز کو جس مقصد کے لیے لیا ہے وہ چیز اس مقصد کے اندر، اس پرپس کے اندر پوری اتر رہی ہے، اس کو کام دے رہی ہے. تو اس چیز کی برکت، انسان نے کار خریدی ہے، اب اس کو کار خریدی ہے اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے، اس کو فائدہ دے رہی ہے، اس کو کم گیرج میں لے جانا پڑتا ہے، اس کے اندر جو مینٹیننس ہے وہ کم ہے، تو یہ گاڑی کی برکت ہے. ورنہ اگر کار ایسی ہو کہ گھر سے زیادہ گیرج میں رہتی ہو تو وہ برکت نہیں ہے، وہ تو بے برکتی والی چیز ہے. اس کی برکت ہے. تو یہ چیزوں کی برکت ہوگی. ایک والد نے اپنے لڑکے کو پوچھا
کہ ابا یہ میں برکت کا لفظ سنتا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ برکت کیا چیز ہے. مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی نے یہ بات لکھی ہے کہ میں برکت کا مفہوم سنتا ہوں، برکت کا لفظ سنتا ہوں، لیکن برکت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت ہے کیا بھلا، کس چیز کا نام ہے. تو ان کے والد ان کو پکڑ کے گھر کے پیچھے والے حصے میں لے گئے اور ان کو ہینڈ پمپ دکھایا. ہینڈ پمپ جو ہوتا ہے نا پانی نکالنے کا ہینڈ پمپ. کہا کہ یہ میں نے 20 سال سے لگایا، تیری پیدائش سے پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، 20 سال سے میں نے اس کو لگایا اور آج تک یہ بغیر کسی خرابی کے کام کر رہا ہے. آج تک یہ بغیر کسی خرابی کے کام کر رہا ہے. نہ مجھے کسی کی ٹیکنیشین کی ضرورت پڑی، نہ کسی بنانے والے کی ضرورت پڑی، جیسے لگا ہے ویسے چل رہا ہے. تو یہ برکت ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے لگایا گیا اسی میں کام کر رہا ہے. نہ مجھے کسی ٹیکنیشین کو بلانا پڑا کہ میرا وقت خراب ہوتا، نہ مجھے اس کو پیسے دینے پڑے کہ مجھے میرے پیسے خراب ہوتے. یہ چیزوں کی برکت. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے. صحت کی برکت کیا ہے کہ انسان کو 20 سال میں کبھی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے کبھی پیراسیٹامول نہیں کھائی. تو یہ اس کی صحت کی برکت ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے نہ کبھی ہسپتال جانا پڑا، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا تو پہلا اس کا وقت ضائع ہوتا، 2-3 دن کبھی ہفتہ بھی نکال دے، اور وہ ہفتہ وہاں پر جاتا تو اس کی وجہ سے کام پر نہیں جا سکتا، تو پھر پیسے نہیں ملتے. تو دیکھیے ایک تندرستی 1000 نعمت، ایک تندرستی 1000 نعمت، کہ اس صحت کی برکت سے اس کو کتنی ساری برکتیں حاصل ہو رہی ہیں کہ اس کا وقت نہیں جا رہا ہے، اس کے پیسے خراب نہیں ہو رہے. تو کسی چیز کے اندر دوام، بقا، چیز کو ہمیشہ رہنا، قائم رہنا، یہ برکت ہے. اور برکت غیر محسوس طریقے سے اضافے کا نام ہے. یعنی ایسا اضافہ، ایسا انکریزمنٹ کہ جس کو انسان فیل نہیں کر سکتا، کہ 10 کے 12 ہو جائے، 12 کے 14 ہے، یہ نہیں. وہ 10 کے 10 ہی ہے، لیکن وہ 10 کے اندر اللہ تعالیٰ کام 20 کا نکال رہا ہے. اور پھر اس لفظوں کو لوگ بہت مس یوز بھی بہت کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ بڑھانے کی بات آتی ہے تو وہ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ تو بڑی برکت والی ہوتی ہے، اس میں بہت برکت ہوتی ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ میں اپنی تنخواہ تمہیں دے دیتا ہوں، تم اپنی تنخواہ مجھے دے دو، میری برکت والی تم لے جاؤ. جیسا آپ کلیم کر رہے ہیں تو ایسا کرو کہ میری برکت والی آپ لے لو اور آپ کی جو بغیر برکت والی ہے مجھے دے دو. تو وہ تو بھی رہے کرتے ہیں، اس پہ تمہیں کوئی جواب نہیں مل پاتا ان کا. یہ سب بہانے ہیں. تو یہ مال کی بھی برکت ہوتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا مرید آیا کہ حضرت حج کو جانا ہے اور اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. تو حضرت نے اس کو 1 دینار دیا کہ جاؤ حج کرو. 1 دینار دیا، کہا کہ حج کرو. تو کہنے لگا کہ حضرت 1 دینار میں کیسے حج ہوگا؟ کہا کہ جاؤ حج کرو. اب مرید تھا، عقیدت تھی، محبت تھی، وہ 1 دینار لے کے نکل گیا حج کی نیت سے کہ حضرت نے کہا کہ کر لو تو ہو جائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں سے قافلے جاتے ہیں وہاں پر کھڑا ہو گئے. ایک قافلہ جو تھا حج کے لیے جا رہا تھا، ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. تو میں کہا میں بھی حج کا ارادہ رکھتا ہوں. تو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے. تو کہا کہ میں پیدل حج کروں گا کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو قافلے والوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس 1 اونٹ خالی ہے، ہم قافلہ لے کر آ رہے تھے، ایک آدمی بیمار ہو گیا، ہم نے اس کو واپس روانہ کر دیا، تو اس کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے. تو کہا بیٹھ گیا. اب اونٹ کے اوپر بیٹھ گیا، انہیں کے ساتھ جا رہا ہے. جہاں رک رہے وہ رک رہا ہے، جہاں وہ کھانا بنا رہے وہ کھانا کھا رہا ہے. انہیں کے ساتھ پورا حج کیا، ان کے ساتھ انہیں کے ساتھ کھایا. کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے، اصل تو اس آدمی کے ہمارے پاس پیسے تھے، وہ تو چلا گیا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں. اس کو کھلایا پلایا، پورا حج کروایا، اور جہاں سے وہ لے کر گئے تھے وہیں اس کو واپس ڈراپ بھی کر دیا. اور وہ دینار وہاں کا وہاں پورا باقی ہے. حضرت واپس وہ حج کر کے واپس آیا حضرت کے پاس. کہا کہ حج ہو گیا؟ کہا کہ حضرت ہو گیا. تو کہا کہ دینار کہا کہ حضرت کے واپس دے دو، یہ واپس دے دو.
یہ برکت، یہ مال کے اندر برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مال کے اندر ایسی برکت رکھ دیتے ہیں کہ جو کام وہ 1000 والا نہیں کر سکتا وہی کام اللہ تعالیٰ وہ 100 کے اندر نکال دیتے ہیں۔ یہ مال کی برکت ہے، جان کی برکت ہوتی ہے، اولاد کی برکت ہوتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں، ان کی شخصیتیں بابرکت ہوتی ہیں۔ اصل تو اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کے اندر برکت والے ہیں، تبارک الذی بیدہ، تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیزیں لگ جائیں گی، جو بھی منسلک ہو جائیں گے، وہ تمام چیزیں برکت والی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا نام برکت والا، اللہ کا گھر برکت والا، بیت اللہ برکت والا، اور جو اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا اللہ اس کو بھی برکت والا بنا دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، مشہور ہے، مشہور حدیث میں مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا، اب ان کا جو نیکلس تھا وہ گم ہو گیا، تو اب سارے لوگ اس کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے، ٹوٹ کے گم ہو گیا، گر گیا، سارے لوگ اس کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے۔ اب وہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے کہ لوگ وضو کر کے نماز پڑھ سکے، پانی بھی نہیں۔ اب لوگوں کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ کے ہار کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے۔ اب لوگ جا کر شکایت کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہاری بیٹی کا ہار گم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا ہے، پانی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر پانی وضو کر کے نماز پڑھ سکے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اپنی بیٹی کے اوپر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق میرے والد میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ پر غصہ کیا، کہا کہ میری کمر کے اندر پونچھیں لگانے لگے۔ جیسے غصہ آتا ہے کمر میں ایسا کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں نا، تو اس طرح کہیں کہ ابوبکر صدیق آئے اور مجھے کمر کے اندر یہ کرنے لگے کہ تیری وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ہلنا چاہتی تھی، مجھے تکلیف ہوئی، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، اس لیے میں ہلی نہیں تاکہ نبی اٹھ نہ جائے، نبی اٹھ نہ جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے ہیں اور نبی کو بھی نماز پڑھنا تھا، پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں، اللہ رب العزت نے آسمان سے تیمم کی آیت نازل فرمائی، جبریل امین کو بھیجا، تیمم کا حکم نازل ہوا کہ پانی نہ ہو تو الٹرنیٹو کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، اب تیمم کا حکم آ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر زور سے بولنے لگے، اے ابو بکر کے گھر والوں، اے ابو بکر کے خاندان والوں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ تمہاری برکت ظاہر ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وضو کی جگہ پر تیمم کا حکم، تیمم اس امت کو دیا۔ تو یہ ذات کی کسی ذات کی برکت ہے کہ بعض ذات ایسی برکت والی ہوتی ہے۔ میں نے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنا تھا، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری عمر میں بڑا برکت والا بنا دیا۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی کو آخری عمر میں برکت والا بنا دیا تھا، وہ جہاں سے گزرتے تھے جس طرف جاتے تھے ہدایت کی ہوائیں پھیل جاتی تھی۔ آخری عمر میں وہ جن علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اس طرح بھروچ وغیرہ کے اندر، وہ سارے علاقوں سے بدعت ختم ہو گئی ان کی برکت سے، ان کی نگاہوں کی۔ تو بعض اشخاص بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیا ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں۔ تو یہ برکت کا مفہوم ہے۔ اب آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، ترمذی شریف کی روایت کہ اللہ تو میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ جب اللہ نے اس امت کے لیے اس صبح کے اندر ایسی برکتیں رکھی ہیں تو اس میں اٹھنے والوں کو کیا برکتیں ملیں گی، اس میں کام کرنے والوں کو کیا برکتیں ملیں گی، بس میں۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ چلو بھائی صبح صادق کے وقت تو نہیں اٹھ سکتے، لیکن کم از کم طلوع فجر سے پہلے ہی اٹھ جائے اور برکتیں لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا
یہ اثر النہایہ فی غریب الحدیث والاثر کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ ایاکم ونومۃ الغدات، کہ صبح میں سونے سے بچو. صبح ہو جائے، صبح صادق ہو جائے تو بہت زیادہ پڑے نہ رہو. فرمایا کہ فَإِنَّهَا مَبْخَرَةٌ مَجْفَرَةٌ وَمَجْعَرَةٌ، 3 لفظ استعمال کیے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبح کے اندر سونا یہ جسمانی بخار کو بڑھاتا ہے، جسمانی بخار کو بڑھاتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے اور طبیعت کے اندر خشکی پیدا کرتا ہے. طبیعت کے اندر کیا کرتا ہے؟ خشکی. بھی انسان خشک ہو جاتا ہے، بات بات میں لڑتا ہے، بات بات میں لڑتا ہے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے فضل کو ایک مرتبہ صبح کے وقت سویا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ فحرکنی، کہ انہوں نے، میرے والد نے مجھ کو ہلایا، اٹھایا کہ اٹھو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عرب حضرات صبح میں سونے والوں کے لیے کیا لفظ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے صبح میں سونا یہ انسان کے اندر بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے، بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے. اور فرمایا کہ کاموں کے اندر یہ رکاوٹ ڈالنے والا ہے، کاموں کو جلدی پورا نہیں ہونے دیتا. اس لیے اپنے کاموں کو اگر شروع کرنا ہے تو کہا جلدی صبح میں شروع کر دو. اور پھر انہوں نے بھی وہی باتیں نقل فرمائی کہ صبح کے سونا 3 طرح کا ہے، سونا 3 طرح کا ہے. ایک سونا صبح کا سونا، تو کہا کہ صبح کا سونا یہ جہالت ہے، صبح کا سونا یہ جہالت ہے. پھر فرمایا کہ ایک سونا دوپہر کا سونا ہے، قیلولہ، تو فرمایا کہ یہ اچھی عادت ہے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. اور ایک سونا جو ہے وہ شام کا سونا ہے، عصر کے بعد سونا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان سونا ہے. تو فرمایا یہ حماقت ہے اور بے وقوفی ہے، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. اسی طرح فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر بھی، فتاوی ہندیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ وَيَكْرَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَفِي مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، کہ اول نہار میں سونا یہ مکروہ لکھا ہے. اسی طرح مغرب و عشاء کے درمیان سونا یہ بھی مکروہ لکھا ہے، ناپسندیدہ لکھا ہے فقہ حنفیہ کی کتابوں کے اندر. اب یہ جو صبح کا لفظ آیا ہے تو صبح سے کون سی صبح مراد ہے؟ صبح سے کون سی، صبح کا کون سا حصہ مراد ہے؟ اب یہ کہیں کہ بھائی گرمیوں کے اندر تو فجر 4 بجے ہوتی ہے، پھر انسان نہیں سوئے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کام پر کیسے جائے گا، مطلب کشتی کیسے رہے گی. تو کون سا صبح کے سونے سے کون سا صبح کا سونا مراد ہے؟ تو اس کے اندر دوسری روایت سے اس کی تعیین ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں. صبح صادق سے لے کر جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کی تقسیم فرماتے ہیں. اور جو لوگ ان اوقات کے اندر غافل رہتے ہیں، جو حضرات ان اوقات کے اندر غافل رہتے ہیں، وہ اس برکت سے کیا رہتے ہیں؟ محروم رہتے ہیں. اس اوقات سے کیا رہتے ہیں؟ محروم. اسی طرح ایک اور روایت نقل کی گئی ہے، اگر سند ضعیف ہے، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ سوئی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سویا ہوا دیکھا صبح کے اندر، تو مجھے میرے پیروں کو حرکت دی اور مجھے اٹھایا اور فرمایا کہ اٹھ اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین میں سے نہ ہو، غافلین میں سے. تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونا مراد ہے کہ جو طلوع فجر سے پہلے ہو، طلوع شمس سے پہلے ہو،
کیونکہ دوسری بہت سارے حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہتے. اور بہت ساری روایتیں ہیں جو اگرچہ سند ضعیف ہے جس کے اندر یہ بات صراحتاً پائی جاتی ہے، بتایا گیا ہے کہ فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنا یہ انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے، رزق کو بڑھانے والا ہے، رزق کو بڑھانے والا ہے. تو لہذا اگر کوئی مجبوری میں فجر کے بعد فوراً سو جائے، مثلا رات میں نیند نہیں آئی تو مجبور، لیکن اس بات سے خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ انسان کو اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. ہاں اگر کوئی طلوع فجر کے بعد آرام کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے اندر، اس کراہت کے اندر نہیں آتا ہے. کراہت کون سے سونے کی ہے کہ انسان فجر کے بعد فوراً سو جائے، طلوع فجر سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے سو جائے. اگر طلوع شمس کے بعد سوتا ہے، اگر آرام کا تقاضا ہے، جیسے کہ بعض بزرگوں کا معمول بھی رہا ہے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے. لیکن جلدی صبح کے اندر، صبح صادق کے بعد یا کہ فجر کی نماز کے بعد فوراً طلوع آفتاب سونے کا معمول نہیں بنانا چاہیے. بہتر ہے کہ زیادہ وقت بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان جاگتا رہے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہے اور صبح کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کرے. اور اسی طرح انسان اگر کسی کام کے لیے جانا ہو، کوئی کام کرنا ہو، صبح میں جلدی کام کرنے کا معمول بنائے. اگرچہ آج کل مارکیٹ کے اندر یہ رواج بن چکا ہے کہ دکانیں وغیرہ، مارکیٹ وغیرہ کیا ہوتی ہے بھائی، بہت دیر سے کھلتی ہے. آپ سٹی وغیرہ، سٹیوں میں چلے جائیں، وہاں پہ سٹیز کے اندر بھی یہ ہوتا ہے 10 بجے کے بعد دکانیں کھولتی ہے. تو یہ کلچر ہم لوگوں نے بنایا ہے. اگر ایک انسان اس کو بدلنا شروع کرے کہ بھائی چاہے دنیا 10 بجے کھولے، میں 8 بجے کھول لوں گا، میں 7 بجے کھول لوں گا، میرے قرآن پاک کی تلاوت ہو جائیں گی، ذکر و اذکار ہو جائیں گے، چاہے لوگ جتنے بجے آئیں. لیکن اب اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ نے جلدی کھولنا شروع کیا تو یہ برکتیں کھینچنے کا سبب ہے، برکتیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پرندے ہیں، یہ پرندے صبح میں جلدی نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل کرتے، بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کر آتے ہیں. یہ اللہ پر توکل ہے. کوئی ڈگری نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، نہ ان کا کوئی فکس کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان کو، اور صبح میں جاتے ہیں نا، ان کو راستہ پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں جا کے. ایک تو ہے کہ بھائی انسان کو پتہ ہے کہ مجھے اسپیسیفک جگہ کے اوپر جاب کرنے کے لیے جانا ہے. ان کے پاس کوئی خاص جاب تو نہیں ہوتا ہے نا، کوئی کام تو نہیں ہوتا ہے، بس ویسے ہی نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے. اور پھر ان کے پاس کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہے، وہ کتنے مائلز دور چلے جاتے ہیں، لیکن واپس ان کا گھر کیسے جانا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نیویگیشن نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے. فرمایا کہ اگر انسان بھی توکل اللہ پر ایسا کرے جیسا اس کا حق ہے تو اللہ اس کو ایسے ہی کھلائیں گے اس طرح اللہ تعالیٰ پرندے کو کھلاتے ہیں. 7ویں روایت ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الی فراشک، کہ جب تو اپنے بستر کے اوپر آئے، فقل اللہم اسلمت نفسی الیک، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنے چہرے کو بھی تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنے تمام معاملات تیری طرف میں نے سپرد کر دیے، تجھے دے دیے، والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی پیٹھ کو بھی تیری طرف جھکا دیا، رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتے ہوئے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اور تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی نجات کی گاہ بھی نہیں ہے. اور فرمایا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت، اور میں ایمان لایا تیری نازل کردہ کتاب کے اوپر، اور بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تسلیم کر لیا، ان کو نبی مان لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَصَبْتَ خَيْرًا، کہ اگر یہ دعا پڑھ کے سویا ہے اور اس رات میں وہ مر جائے تو تیرا فوت ہونا، تیرا مرنا یہ فطرت کے اوپر ہوگا، اسلام کے اوپر ہوگا. اور اگر وہ صبح جاگ گیا تو اس کو بھلائی ملے گی. یہ دعا بتائی گئی ہے اس حدیث کے اندر کہ انسان یہ دعا پڑھ کے سوئے. اور دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، کہ جب تو بستر کے اوپر آئے تو اچھی طرح وضو کر کے آئے، جس طرح کہ تو نماز کے لیے وضو کرتا ہے. ثم استجع علی شقک الایمن، پھر داہنی کروٹ کے اوپر سو جا، رائٹ سائڈ کے اوپر سو جا. کیوں
کہ اس میں صوفیاء لکھتے ہیں کہ انسان جب داہنی کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو اس کا جو دل ہے وہ لٹکا ہوا رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے، تو اس کے لیے صبح کے اندر اٹھنا بہت آسان ہوتا ہے. اور جو انسان الٹی طرف سوتا ہے تو اس کا دل دب جاتا ہے، تو دل کے دبنے کی وجہ سے انسان غفلت کی نیند سوتا ہے. جب انسان غفلت کے اندر نیند سوتا ہے تو اس کے لیے بیدار ہونا، الرٹ ہونا کیا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. جب کہا کہ داہنی کروٹ پر سو جا وذکر نحوہ ثم قال واجعلہن آخر. پھر فرمایا اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ساری جو معوذتین ہے یا کہ 4 کل ہے، آیت الکرسی ہے، جو پڑھنا ہے، اور یہ دعا سب سے اخیر کے اندر پڑھے. اگر اس رات کے اندر وہ مرا ہے تو فطرت کے اوپر، اسلام کے اوپر خاتمہ بالخیر ہوگا، اور اگر وہ صبح جاگ جاتا ہے تو گویا کہ وہ بھلائی اور اچھائی کو پہنچنے والا ہوگا، پا لینے والا ہوگا. کیا 2-3 حدیث ہے، اس کے اندر کوئی کلام تو نہیں ہے. چلو جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے ہفتے سے پھر استقامت کا باب شروع ہو جائے. عن ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ بن عثمان بن عامر بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو ابوہ و امہ صحابہ. فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بھی وہوا و ابوہ، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی ماں بھی صحابی، تمام پورا گھرانہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نظرت الی الاقدام المشرکین، یہ ہجرت کا واقعہ ہے کہ مشرکین آپ علیہ السلام کو چیز کرتے ہوئے غار ثور کے پاس آ گئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشرکین اپنے قدم کی طرف دیکھے اور جھکیں گے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو پا لیں گے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، وہ ہم کو دیکھ لیں گے. فقال ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر ایسے 2 لوگوں کے بارے میں ایسے 2 لوگوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کی حفاظت کرنے والا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ توکل کے باب سے ہے، ہجرت کا واقعہ اس کے اندر کیا ہے، نقل کیا گیا ہے. چلیے یہاں پر انشاءاللہ 2-3 حدیثیں باقی اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. اچھا، یہ جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، اب یہاں سے وضو کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں. وضو کی سنت میں سب سے پہلی سنت جو ہے وہ نیت کرنا. کیا کرنا ہے بھائی؟ نیت کرنا ہے. کہ نیت کے اندر کیا ہے کہ انسان بہت سے مرتبہ کام وغیرہ سے تھک کے آتا ہے تو ویسے بھی وہ وضو کے سارے اعضاء کو دھو لیتا ہے، چہرہ بھی دھو لیتا ہے، ہاتھ بھی دھو لیتا ہے، پیر بھی دھو لیتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا ہے. تو بغیر نیت کے وضو تو ہو جائے گا اس کا، اس وضو نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے اس کو وضو کا ثواب نہیں ملے گا. وضو کا کیا نہیں ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے وضو کی سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ نیت کر لیں. پاس میں آئے. اور نیت کب کرے گا؟ تو راجح قول کے مطابق وضو کی نیت دونوں ہاتھ دھوتے وقت کرنی چاہیے. جب انسان دونوں ہاتھ دھو رہا ہے اسی وقت کیا کر لے؟ وضو کی نیت کر لے، تاکہ اس کو تمام سنتوں کا کیا مل جائے؟ ثواب مل جائے. اور اگر پہلے سے کوئی شخص باوضو ہے اور وضو کے اوپر نیا وضو کر رہا ہے تو نئے وضو ہی کی نیت کر لے، کیونکہ نیا وضو کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. اس کے بعد دوسری سنت ہے وضو کے بعد نیت کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، کہ وضو کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے. اگرچہ جمہور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وضو ہو جاتا ہے، لیکن وہ وضو کامل نہیں ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھ کے کیا کرے؟ وضو کرے. اور اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وضو کے اندر تو درمیان میں اس کو کیا جب بھی یاد آئے وضو پڑھ لینا چاہیے. اگرچہ سنت ادا نہیں ہوگی لیکن کم از کم اس کو کیا کرنے کا، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک درمیان میں پڑھنا بھی کافی ہے. اس لیے اگر بیچ میں بھی اس نے وضو میں بسم اللہ پڑھ لیا تو بھی کام اس کا ہی ہو جائے گا، چل جائے گا، اگرچہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر اٹیچ باتھ روم ہو، ٹوائلٹ اور باتھ روم وغیرہ ساتھ بنے ہو تو وضو کے شروع میں زبان سے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر ناپا کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ٹوائلٹ کے اندر یہاں بھی فلش نہیں کیا ہے، ناپا کی پڑی ہوئی ہے تو پھر وہاں اس وقت بسم اللہ نہ پڑھے. اگر فلش کر لیا ہے، ٹوائلٹ وغیرہ خالی ہے تو بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور تیسری سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا اور رس تک دھونا. اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل تو ہم کسی طرح ٹاپ وغیرہ سے وضو کرتے ہیں تو کوئی آسان کام ہے، وہیں سے ہاتھ کو کیا کرنا؟ دھونا شروع کر دیں. لیکن اگر برتن کے اندر سے پانی نکال رہا ہے، بڑا برتن ہے،
تو اگر پانی نکالنے کے لیے کوئی اندر برتن ہے تو دانے ہاتھ الٹے ہاتھ سے پانی نکالے گا اور دانے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالے گا، پہلا دانا ہاتھ دھوئے گا، پھر دانے ہاتھ سے پانی نکالے گا الٹے ہاتھ کے اوپر۔ اگر برتن کچھ بھی نہیں ہے پانی نکالنے کے لیے تو اس طرح سے اس کو برتن کی شکل بنا لے لیفٹ ہینڈ سے، اس کے اندر سے پانی نکالے، دانے ہاتھ کو دھوئے، دانا ہاتھ دھل جائے پھر دانے ہاتھ سے پانی نکالے اور پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے۔ یہ 3 سنتیں ہو گئی، انشاءاللہ آگے اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ دوسرے Yeah.